अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 94 न्यूज़ टीवी चैनल के साथ आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद हाज़िर खिदमत है। हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने रिहायशियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो है वो फराहम करें, जिसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे काम हो रहा होता है और वहाँ पे कुछ शिकायत भी जो होती हैं वो आवाम को होती हैं, और उन शिकायत के अज़ाला के लिए जो है एक इदारा मौजूद है जिसे हम वफाकी मुहतसिब का इदारा जो है वो कहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर जनरल हैं वफाकी मुहतसिब फैसलाबाद डिवीज़न में जनाब इनायतुल्लाह दौला साहब। सर, हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। सर इनायतुल्लाह दौला साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपका इदारा वफाकी मुहतसिब जो है वो मुख्तलिफ़ जो वफाक के इदारे हैं उनसे मुतल्लिक़ा जो आवाम को शिकायत होती हैं उस हवाले से जो है वो काम करता है। तो आप ये बताएं कि आपके इदारे का क्या दायरा कार क्या है और किस तरीके से जो है वो आपका इदारा जो है वो शिकायत सुनता है, और कौन कौन से जो महकमा ज़ात हैं उनकी शिकायत आप तक जो है वो अवाम पहुंचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी मुहतसिब का इदारा जो कि 1983 में कायम किया गया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनमें मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मिसकंडक्ट, इस तरह की कोई उनकी बद इंतज़ामी के जो मामलात होते हैं तो उसमें अवाम नास को जो शिकायत होती हैं तो उसके लिए एक फ़ोरम बनाया गया था कि वो यहाँ वफाकी मुहतसिब से रजू करें। और वफाकी मुहतसिब जो है फेडरल गवर्नमेंट के तकरीबन इस वक्त को 188 इदारे हैं जी, जिनमें जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात जो हैं उनमें लोगों को रिलीफ उनके साथ जब वो करते हैं हमें शिकायत, तो उसका जो तरीक़ाकार होता है कि उसमें हम उसको जो एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदों को भी बुला लेते हैं, शिकायत कुनिंदा को भी बुला लेते हैं, तो उसके सामने सारे मामला डिस्कस करते हैं और जो भी उनका रिलीफ बनता है वो उनको फौरी लेके देते हैं। इसका मकसद असल में ये था कि बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो अदलिया के या दूसरे फोरम हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है और उसमें लोगों का पैसा भी बहुत खर्च होता है। जी जी। तो इस इदारे का जो मकसद था इसमें यह था कि एक तो फौरी इंसाफ दिया जाए और एक इंसाफ आपकी दहलीज पे दिया जाए। जी जी। और दूसरा ये था कि इसमें आपका जो है फिनेंशियली आपके ऊपर इतना बर्डन ना हो कि बिल्कुल आपका कोई इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। सिर्फ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने किराया एक दफ़ा या दो दफ़ा जब आपकी हेयरिंग होती है तो आपको आना पड़ता है। और वैसे हमारी कोशिश होती है आजकल जैसे कोरोना के दिनों में कि हम उसको टेलीफोन पे या ऑनलाइन कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे उसको कंप्लेनेंट को लेके ताकि उसको अपने घर से हमारे उस जगह पे जो है दफ्तर में ना आना पड़े, तो हम उसकी शिकायत को वही फौरी तौर पे हल कर देते हैं। अच्छा सर, किस किस्म की शिकायत जो है वो आप जो है वो सुनते हैं? अब इसमें हमारे पास क्योंकि 188 इदारे हैं तो हर इदारे की जो कंप्लेंट्स की नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैं आपको जो थोड़ा सा अपना पब्लिक की भी अवेयरनेस के लिए कि जैसे आप ले लें कि वापडा जो है इसके बहुत सारे हमारे आगे डिस्कोज हैं। हमारे यहाँ जो इधर फैसलाबाद में फेस्को है। अब फेस्को में जो है एक आम कॉमन मैन जो है उसको जिसने अगर इसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उसकी कोशिश होगी कि मेरा कनेक्शन लग जाए। वो दरख्वास्त देगा, उसमें उसको बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं कि उसकी जो दरख्वास्त होती है कनेक्शन के लिए उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसमें जो महकमे के लोग होते हैं वो कई तरह की उसमें रखने डाल देते हैं, वो शिकायत आ जाती हैं। फिर जब वो उसकी दरख्वास्त को एडमिट कर लेते हैं तो फिर उसका डिमांड नोटिस इशू नहीं होता। जी जी। बहुत सारी हमारे पास बहुत बल्क में शिकायत आती हैं कि जी मेरा डिमांड नोटिस इशू नहीं हो रहा। तो उसके लिए जब हमारे पास वो रब्ता करते हैं तो अगर उसका कोई मसला नहीं है तो हम फौरी उसको विद इन वीक उसका जो है डिमांड नोटिस इशू करा देते हैं। तीसरा मरला आता है कि उसका मीटर नहीं लग रहा। जी जी। ये तो होते हैं जो आपके कनेक्शन के इशू। सही। इसके बाद जो है जिनका कनेक्शन लगा हुआ है तो उसमें उनकी जब बिलिंग होती है तो बहुत सारे केसेस में ओवर बिलिंग होती है।
کہ اس نے اتنا کنزیوم نہیں کیا ہوتا جتنا اس کا بل آ جاتا ہے. اس میں اس کے میٹر میں کئی دفعہ کوئی خرابی پیدا کر دی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹیکشن بل ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. جی اس میں اگر ویسے تو ابھی جو ہمارے پاس نیا کنزیومر ان کا مینول آیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ڈیٹیکشن بل میں 2 مہینے کے زیادہ آپ ایوریج جو ہے اس سے نہیں لے سکتے. صحیح. لیکن وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے کا سال کا بھی بل اس کو ڈال دیتے ہیں. جی جی جی. تو وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے لیے تو 2000 1000 10,000 یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی. جب اس کا اوور بلنگ ہوتی ہے تو وہ تو بیچارہ جو ہے بڑا پریشان ہوتا ہے. سر آپ موسٹلی اس طرح کی شکایات سنتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ محکمہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کا جو ڈیٹیکشن بل ہے وہ وصول کر سکتا ہے، لیکن کیا بار بار پھر اس طرح کی شکایات آتی ہیں کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے 2 مہینے کا ڈیٹیکشن بل ڈالنا ہے، تو پھر یہ کیوں بار بار پریکٹس ہو رہی ہے محکموں کی طرف سے؟ بڑی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ان کو اس میں بلکہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہم کہ اپنے ان کا جو محکمے کا کوئی ایسا ملازم ہے جس کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی. جی جی. اور بہت سارے جو ہے اس میں ملازمین کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں تو اس میں بہتری بھی آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا مین مقصد فوری طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہمارے پاس آیا ہے اور اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں اور بل زیادہ اس کو آ گیا ہے جی تو اس کو فوری طور پہ اس کا ریلیف دیا جائے. اور ساتھ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو ان کا سی ای او ہے یا ان کا جو متعلقہ افسر ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی اس میں ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا سر، ایک آپ نے بات کی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ میٹر خراب کر دیا جاتا ہے یا میٹر خراب ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ وہ کیسے ایسے مطلب کیا ان کو پنش کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ جی بالکل پنش کرتے ہیں، ان کا اپنا انٹرنل بھی سسٹم ہے، ایک واپڈا فیسکو یا دوسرے جو ہمارے میپکو یا اس طرح کے ادارے ہیں. جی جی. لیکن ہم بھی جب ہمیں پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو ہم بھی ان کو جو ہے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. جی. جو لوور سٹاف ان کا آتا ہے جیسے لائن مین ہے، لائن سپرنٹینڈنٹ ہے، تو زیادہ تر ان کے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ جو لوگ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنا وہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کو اپنے حقوق کا پتہ بھی نہیں ہے. جی جی. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں ایک موقع دیا ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہ اویئرنیس جو ہے بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق کے لیے وہ کس کس ادارے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور کون سے ادارے ہیں جو ان کو فوری ریلیف دے سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے 180 محکمہ جات جو ہیں وہ بتائے ہیں، تو زیادہ تر شکایات کن محکموں سے آ رہی ہیں؟ ابھی ہمارے پاس جو ہے وفاقی مؤسسہ کا سیکریٹریٹ فیصل آباد کا جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے یہ فیصل آباد ڈویژن، سرگودا ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن پہ مشتمل ہے. جی جی. تو ان ایریاز میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ شکایت آج کل جو آ رہی ہیں وہ سوئی گیس کی ہیں کیونکہ ونٹر سیزن ہے کی وجہ سے، اور فیسکو کی جو یا واپڈا کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ نارملی جو سمر سیزن میں گرمیوں میں بڑھ جاتی ہیں. تو جو زیادہ تر یہ فیسکو ہے، یہ ایس این جی پی ایل ہے، سوئی گیس کا محکمہ ہے، نادرا ہے، پوسٹ آفس، ریلوے، جی جی، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، اور باقی پچھلے دنوں جب یہ احساس پروگرام سٹارٹ ہوا تو اس وقت جو تھا بینزین انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام جو ہے اس کی بہت بلک میں شکایات ہمارے پاس آئیں. لیکن اس وقت جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے سوئی گیس. اس وقت موجودہ جو ہے وہ سوئی گیس کے شکایات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. سر کتنی اب تک جو درخواستیں ہیں وہ آپ نپٹا چکے ہیں 2020 میں؟ جی فیصل آباد سیکریٹریٹ میں ہم یہ جنوری سے لے کے ابھی تک تقریباً 7000 کے قریب ہماری جو نئی رجسٹریشن ہوئی ہے کمپلینٹس کی وہ ہے. جی جی. تو جو ہم نپٹا چکے ہیں وہ کوئی 6500 کے قریب ہم نپٹا چکے ہیں. اچھا، وزیر اعظم کا بھی ایک پورٹل بنایا گیا ہے، شکایت سیل جو وزیر اعظم کا پورٹل بنایا گیا ہے، تو اس کا اور آپ کا وہ آپ کو بھی شکایات جو ہیں وہ بھجواتے ہیں یا وہ متعلقہ محکمہ کو ایجاد بھیجا ہوتے ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم پورٹل میں اگر آپ جب کوئی شکایت بھیجتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ہی ریفر کرتے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ ان کو رپلائی کرتا ہے. جی جی. ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ہمیں جو کمپلینٹس آتی ہیں ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. اس میں آپ ہمیں خود بھی آ کے ہمارے آفس میں یا دوسرے ہمارے سیکریٹریٹ پورے پاکستان میں جہاں ہیں وہاں جا کے آپ اپنی شکایت جمع کروا سکتے ہیں.
آپ ٹیلی فون پہ میں نے تو فیسلٹی دی، یہاں پہ ٹیلی فون نمبر دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس پہ بھی اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، کیا شکایت کنندہ کا آپ کے دفتر میں آنا لازمی ہے یا وہ ایک درخواست جو ہے وہ بذریعہ ڈاک یا کوریئر کے ذریعے سے بھجوا سکتا ہے؟ نہیں جی، بالکل لازمی نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ آئے اور اس کا وہ جو ہے کرایہ لگے، اور اس کا بھی بلکہ کرونا کے دنوں میں تو الحمدللہ کووڈ-19 کی جو بھی ایس او پیز ہیں ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں، ہم اس پہ پورا عمل کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے شکایت کنندگان ہیں ان کے گھر بیٹھے ہی ہم ان کے مسائل حل کر دیں۔ صحیح۔ اور آن لائن اس لیے ہم نے فیسلٹی ان کو دی ہوئی ہے، ٹیلی فون پہ ہمارے سے بات کر کے ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے پاس بیٹھا بات کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ کر لیں، ہمیں اطلاع دے دیں۔ اگر نہ بھی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو محکمے کے نمائندگان ہیں ان سے پہلے ہی، جب پہلا نوٹس ہوتا ہے اس پہ ہی اس کا 2 ہفتے کے اندر اندر ہم ٹائم دیتے ہیں، تو ہم 2 ہفتے کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ٹائم کام ہو جائے، اور پھر ہم فون کر کے خود اطلاع دے دیتے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے سر، آپ کا کوئی ہیلپ لائن نمبر بھی ایسا ہے؟ جی، ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1055 1055 پہ آپ کریں گے تو آپ کو وفاقی محسوب کی ہیلپ لائن پہ آپ کو رسپونڈ ملے گا اور آپ اپنی شکایت درج کریں۔ چلیں سر، ہم چاہیں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل جی، میں یہ پیغام دوں گا کہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں اگر لوگوں کے لیے ایک مسائل ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کے لیے سہولتیں بھی دی گئی ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی شکایت ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کسی سے رابطہ کر لیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا اور آن لائن کا دور ہے، تو اس میں آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ کسی طریقے سے ہمارے پاس ایک دفعہ آپ کی آواز پہنچ جائے تو انشاءاللہ آگے ہمارا کام ہے کہ آپ کو اس کا ریلیف لے کے دینا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔